وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک بار پھر اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع عطا کیا۔ ہمارے اس پروگرام کا ایک اہم حصہ قرآن مجید کی تلاوت سننا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے اپنی نیتوں کی تجدید کر لیں کہ اس کو ہدایت کے لیے، برکت کے لیے، شفا کے لیے سننا ہے۔ اس سے اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، اس سے اپنی عملی زندگی کے لیے بہت سے سبق سیکھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نیتوں کو خالص کرے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبولیت کا درجہ دے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے شروع کریں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک کفر کرنے والوں پر فوقیت دینے والا ہوں، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت واضح بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا
اور وہ دوبارہ پھر دنیا میں آئیں گے بھی. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو، ان کی پیدائش کو ایک معجزہ بنایا، اسی طرح ان کا دنیا سے اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے، اور پھر دوبارہ واپس آنا بھی. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ قدرت کے قوانین ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے. تو یہاں پر ان کے لیے متوفی کا لفظ استعمال ہوا ہے. انسان کی موت پر وفات کا جو لفظ بولا جاتا ہے تو اس لیے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر اس سے لے لیے جاتے ہیں، اور اس اعتبار سے موت اس کے مختلف جو معنی ہیں ان میں سے ایک صورت ہے، یعنی ایک معنی ہے. نیند میں بھی چونکہ انسان کے اختیارات عارضی طور پر لے لیے جاتے ہیں تو اس لیے نیند پر بھی قرآن نے وفات کا لفظ بولا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وفات کا اصل معنی ہے پورا لے لینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لوں گا. اور پھر ایسا ہی ہوا، اور جب دوبارہ ان کا نزول ہوگا اس وقت وہ دنیا میں آ کر پھر باقاعدہ جیسے تمام انسان فوت ہوتے ہیں وہ بھی فوت ہوں گے، اور پھر طبعی موت کے ساتھ دنیا سے واپس جائیں گے. اور مطہرہ کا مطلب ہے کہ تجھے پاک کرنے والا ہوں، یعنی ان تمام الزامات سے پاک کرنے والا ہوں جن سے لوگ آپ کو متہم کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ پر آنے والے تمام الزامات کی تردید ہو گئی. اور پھر یہ کہ ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان رکھیں گے ان کو قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں. اس سے مراد یا تو نصارہ ہے جن کا دنیاوی غلبہ ہے، اور یا پھر مسلمان ہیں کہ جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو تمام انبیاء کی سمیت عیسیٰ علیہ السلام کے تصدیق کرتے ہیں اور ان کی صحیح دین کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنے علمی لحاظ سے سب پر غالب ہیں. پھر فرمایا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں بہت سخت عذاب دوں گا، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ معاملات کرتے ہوئے کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، کیونکہ اللہ ظالم سے محبت نہیں کرتا. جو شخص ظالم ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہوگی کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں ریجیکٹڈ ہو. فرمایا، یہ اللہ کی آیات اور بہت حکمت والا ذکر ہے جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے. اس نے اسے مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ نے انہیں بنایا جیسے آدم کو بنایا تھا. آدم علیہ السلام کے تو نہ ماں تھے نہ باپ، پھر بھی اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تخلیق کیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا، لیکن لوگوں نے اس کو نہیں مانا. فرمایا کہ یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے کہ وہ ایک انسان تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، لہٰذا آپ شک نہ کریں. پھر جو کوئی آپ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، اور ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ. پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں. بلا شبہ یہ بالکل سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ یقیناً وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا اور ضد کی وجہ سے حق کا انکار کرتا ہے تو ایسے شخص سے مباہلہ ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پر دونوں فریقین کو اکٹھا کر کے جھوٹے پر اللہ کی لعنت کرنے کی بات کی گئی. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو توحید کا انکار کرتا ہے وہ معاشرے میں شر و فساد پھیلانے کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے باقی چیزوں پر انسان کہیں نہ کہیں نرمی دکھا سکتا ہے، لیکن توحید کا معاملہ ایسا ہے کہ جس پر انسان کو پوری طرح فرم ہونا چاہیے، کیونکہ ذرہ برابر رائی کے دانے برابر بھی شرک اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا، اور وہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ. لہٰذا ایسے معاملات میں انسان اپنے نقطہ نظر کو ہر طرح سے بیان کرنے کی کوشش کرے.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو تم سب کہو کہ گواہ رہو، بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، لہذا امت مسلمہ کو جو فریضہ تبلیغ دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے کہ دوسروں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جائے اور کامن ٹرمز پر بات کی جائے، کیونکہ تمام انبیاء ایک ہی بات لے کر آئے، یعنی توحیدی کی بات۔ حق زیادہ باتیں کرنے کا نام نہیں ہوتا، حق چاہے ایک کلمہ ہی کیوں نہ ہو اس پر جم جانا ضروری ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا حق چونکہ توحید ہے، لہٰذا ہم سب کو بھی وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ شرک اکبر سے تو الحمدللہ ہم نجات پا گئے، لیکن ریاکاری کی صورت میں شرک اصغر کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں، تو رب بنانے سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی کو رب تو نہیں بناتے تھے، یعنی رب تو ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے علماء جس چیز کو حلال کرتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، اور جس کو حرام کرتے تھے اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ ان کا ہاں ایسا تو ہم کرتے تھے۔ فرمایا پھر یہی رب بنانا ہے۔ کسی کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے بس وہی حرف آخر ہے، وہی ٹھیک ہے، اور اس کے مقابل میں رب کی بات جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔
تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا بھی اس کو رب بنانا ہے، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دینا بھی اس کو رب بنانا ہے، یعنی اس کے بندے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں یا اس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی تو نازل کی گئی تھی، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا جس کا تمہارے پاس کچھ علم تھا، پھر تم اس معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان آیات سے ایک بڑا اہم سبق ہمیں مل رہا ہے کہ جس شخص کے پاس علم نہ ہو اس کو بحث مباحثے سے روک دینا چاہیے، اور اگر آپ کو کسی کے ساتھ کوئی آرگیومنٹ کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، یعنی جو شخص کسی بات کے بارے میں پوری طرح علم نہ رکھتا ہو اس کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھا اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب لوگوں میں ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے، ان کے طریقے پر چلیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت بات کیا ہے جو ان کا اسوہ حسنہ ہے؟ انہوں نے کس بات کی خاطر آگ میں جانا گوارا کیا، کس بات کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑا، کس بات کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، کس بات کی خاطر انہوں نے بت توڑے؟ لا الہ الا اللہ۔ ان کو بیزاری تھی تو کس سے؟ شرک سے، اور قرآن نے ان کے حق میں بارہا گواہی دی کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب لوگوں میں ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ بھی جو آپ پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کی سچائی کی گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ براہ راست اہل کتاب کو مخاطب کر کے ان سے متعلق بہت سے احکامات دے رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید حق بیان کرتا ہے، اور اصل حق وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے، لہذا اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ باقی دنیا بھر کے فلسفے اور دلیلیں اور چیزیں وہ میٹر نہیں کرتی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن